أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. صدق الله العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان کی آج غالباً یا یقیناً پہلی شب ہے. ہلال ماہ مبارک رمضان بہت سے پیغام لے کر آتا ہے. یہ مہینہ تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، اور میرے محترم سامعین کے ذہنوں میں غالباً یہ جملہ بھی محفوظ ہوگا جو میں منبر حسینی سے کہا کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام تأویل قرآن کا مہینہ ہے. بہرحال پروردگار ہمیں اور آپ تمام حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں اطاعت و بندگی حق سبحانہ و تعالی کا کچھ حق ادا کر سکیں. حق تو ہم کیا ادا کر سکیں گے؟ ہم اپنی نیتیں درست کر سکیں، اخلاص پیدا کر سکیں، اور حق سبحانہ و تعالی کی بندگی کی کوشش کر سکیں. اور حق سبحانہ و تعالی کی بندگی کی کوشش یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے معصوم جانشینوں کی بندگی کر سکیں، منحصراً نزول قرآن کے بعد، تبلیغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اب اس وقت پوری دنیا میں، پوری اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی سے توحید بھی قبول فرمائے گا تو وہ توحید
جو اس نے علی و محمد سے لی ہوگی علیہم الصلاۃ والسلام. وہ توحید جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جس کی تشریح فکری اور عملی، نظری اور عملی دونوں سطح پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی. توحید ہو، نبوت ہو، معاد ہو، آخرت کا عقیدہ اور اس کی تفصیلات، شریعت کے اصول ہوں، شریعت کے فروع ہوں، اخلاقیات ہوں، یہ سب کے سب ہمیں اگر لینے ہیں تو باب شہر علم علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہترین جملہ یہ ہے کہ ہم مأمور ہوئے ہیں بندگی علی کے لیے. اگر ہم علی کے بندے نہیں ہو سکتے تو ہم خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تحریفات کا شکار ہو جائیں گے، انحرافات کا شکار ہو جائیں گے. مسلمان بکھر گئے اسی لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو نہیں سمجھا کہ تم سب کو پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اطاعت محض. جس طرح عبد قن ہوتا ہے، بندہ خالص، علی کے بندہ خالص ہو جاؤ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ کھل جائے گا. اس لیے خلاصہ اسلام میری نظر میں تو یہی ہے کہ اگر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اگر ہمیں قرآن مجید کی تفسیر سے لے کر تأویل تک، اگر ہمیں دین اسلام کو اصول سے لے کر فروع تک، اگر ہمیں حقیقت انسانیت کو روحانیت سے لے کر اخلاقیات اور معاشرتی آداب و تہذیب و ثقافت و تمدن تک سمجھنا ہے اور اختیار کرنا ہے اور بندگی حق کا حق ادا کرنا ہے، تو کہیں اور سے یہ علوم، یہ معارف حاصل نہیں ہوں گے. لفظی متن قرآن کا ہوگا اور بولتا ہوا متن سخن گویائے حق، سخن محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہوگا، جس میں سب سے بارز شخصیت مقام سخن میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی. بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے تو ہے ہی ہے، مومنین سے ہے، اور نفس رسول، عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، حجت اللہ، ولی اللہ، باب اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی، کہ اسی ماہ مبارک میں آپ کی شہادت عظمیٰ ہے. آج تک افسوس ہے کہ آج تک انسانوں کی اکثریت اس معجزہ الہی سے ناآشنا ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. لوگ فضائل امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو سننے کی تاب نہیں رکھتے، ساری ذہانتیں کند ہو جاتی ہیں جب فضائل علی علیہ السلام سمجھنے کی بات آتی ہے. یوں خوب زبان و ادب کی دقیقہ سنجیاں ہوتی ہیں، گل افشانی گفتار خوب ہوتی ہے، مجاز و استعارے خوب برتے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں،
ذکر علی میں کہیں ایسا کوئی پہلو آ جائے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، دل تاریک ہو جاتے ہیں، دین و شریعت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ وائے ہو ان کی توحید پر جو توحید کا سہارا لے کر علی کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں۔ کیا حق سبحانہ و تعالی آپ سے ایسی توحید چاہتا ہے جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ گھراں گزرے؟ بہت طویل گفتگو ہے یہ، بہت عمیق ہے اور بہت بلند ہے۔ اصل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی بہت بلند ہے، آپ کا نام گرامی بلند ہے۔ علی کے معنی ہی بلند کے علی یعنی وہ بلندی جس کے ساتھ دائمی تعلق رکھتی ہے۔ تو جو پست طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، دین فروش، وہ علی کے وفادار کبھی نہیں ہو سکتے۔ دین فروش، جنہوں نے دین کے علوم حاصل کیے ہیں صرف کسب معاش کے طور پر، بیچارے جنہوں نے دین حاصل کیا ہے صرف اس لیے تاکہ دین کے ذریعے سے کسب معاش کریں، ایسے لوگ بازاری ذہن کے ہوتے ہیں، اور جب زبان بھی استعمال کرتے ہیں تو بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ علوم دین حاصل کرتے ہیں یا کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں اپنے نفس کو بلند کرنے کے لیے، نفس کی تکمیل کے لیے، قلب انسانی کی پرورش کے لیے، قلب انسانی کی پرورش، نفس انسانی کی پرورش، تربیت، تزکیہ، تربیت، پرورش، ارتقاء، اتنا سفر ارتقاء طے کرو کہ مقام لقاء تک پہنچ جاؤ۔ یہی اس سورہ مبارکہ کا بلب لباب ہے۔ میں اکثر قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو نگاہوں کے سامنے ایک معانی کا نورانی قلزم متلاطم نظر آتا ہے، ایک مواج سمندر، ایک بحر بے کراں، اسے میں سمیٹ نہیں پاتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں بکھر کے رہ جاتا ہوں، ایک ایک اشرا ایک ایک آیت پہ پڑھتا ہوں اور پھر معذرت کرتا ہوں کہ اس آیت کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکا۔ لیکن اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری عمر کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے میں اس مرتبہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ہر روز کوئی ایک مکمل سورہ پیش کر سکوں، سربستہ انداز میں، سمیٹ کر مطالب کو عرض کر سکوں۔ تو یہ بھی ایک میری زندگی کا تجربہ ہوگا کہ ایک ایک دن میں، ایک ایک نشست میں ایک ایک سورے کی تفسیر کی طرف اشارات کر دوں۔ آج اس پہلی نشست میں میرے سامنے سورہ مبارکہ شمس کی کرنیں بکھر رہی ہیں۔ سورہ شمس قرآن مجید کے عظیم الشان سوروں میں سے ایک ہے۔ یہ ان سوروں میں سے ایک ہے جو سورے بجائے خود ایک مکمل کتاب ہیں۔ یعنی اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اسی ایک سورے کو لے کر آئے ہوتے تب بھی
ان کی نبوت کا کلمہ پڑھنے کے لیے یہ کلام کافی تھا، اور ارباب عقول کے لیے، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ فہم رکھتے ہیں، جو لوگ تفکر، تدبر اور تفقہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سورہ بہت عظیم الشان سورہ ہے۔ حالانکہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب کتاب التمیز نے گنتی کر کے بتا دیا ہے، گن کر بتا دیا ہے، شمار کر کے بتا دیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں کل 240 حرف ہیں۔ دیکھیے یہ اشارات ہیں، ہر اشارہ ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ کل 240 حروف ہیں اور صرف 54 الفاظ ہیں اور 15 آیتیں ہیں۔ اور جو لوگ اعداد و شمار قرآن پر تحقیقی نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو تاریخ میں دیکھیں گے کہ بعض مکاتب نے اس کو 16 آیتیں بھی قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی آیت اضافہ یا کم نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کس آیت کو ملا کر ایک سمجھا ہے اور کہاں پر ٹھہر کر اس کو 2 جملوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ متن یہی اتنا ہے۔ مجد فیروز آبادی اور اس قبیل کے دوسرے محققین نے جو کام کیا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ وہ اہمیت یہ ہے کہ جو لوگ بار بار نعوذ باللہ تحریف قرآن کا شبہ اٹھاتے ہیں، شوشہ اٹھاتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے تعلق سے اس عشق اور علاقہ خاطر کا ثبوت دیا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر زبر کو گنا ہے۔ جو قوم اتنا اہتمام کرے اس کتاب کے ساتھ، وہ اس کتاب کو ضائع نہیں کر سکتی۔ اس کتاب میں تحریف واقع نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے حضور خود تعلیم فرماتے تھے صحابہ کو۔ بہت سی روایتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ حضور خود قرآن پڑھاتے تھے صحابہ کو، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک نشست میں 10 آیتیں پڑھاتے تھے۔ تو پھر وہ 10 آیتیں اس طرح پڑھاتے تھے کہ زیر زبر، تجوید، حروف، الفاظ کے ساتھ اس کے اندر جو مطالب اور احکام ہوتے تھے وہ بھی تعلیم فرماتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ اقتدار پانے والے یا اقتدار کو حاصل کرنے والے بعض لوگوں نے حضور کی حدیثوں کا سرمایہ مٹایا، جلایا، ضائع کیا، اور حضور کی حدیثوں کے بیان کرنے پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ آج جو عوام الناس، عوام مسلمین یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اہتمام کیا ہے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث پیغمبر کے ساتھ، اس دور کے لوگوں نے بھول ہے، انہیں معلوم نہیں کہ بعض صاحبان اقتدار نے خود اقتدار میں آنے سے پہلے پیغمبر کی حیات طیبہ میں، حیات طیبہ تو آج بھی ان کی جاری و ساری ہے، ان کے ظاہری وجود کے دور میں حدیثیں مرتب کی تھیں، مجموعے مرتب کیے تھے، جسے بعد پیغمبر جلا دیا یا ضائع کر دیا، اور اقتدار میں آنے والوں نے پابندی لگا دی اصحاب پر کہ تم حدیث پیغمبر بیان نہیں کرو گے، اور یہاں تک واقعات ہیں کہ کوئی حدیث پیغمبر بیان کرے گا تو اس کو بیان کیا کسی نے، حدیثیں بیان کی تو اسے
درے لگائے گئے، کوڑے لگائے گئے، سزا دی گئی، گھر میں بند کر دیا گیا، خانہ قید کر دیا گیا. یہ سب تاریخ نہیں بیان ہوتی نا اب. تو بہرحال ان تمام کوششوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ متن قرآن تو محفوظ رہ گیا، لیکن معنوی اعتبار سے قرآن کی تحریف ہو گئی. یعنی قرآن کے معانی ضائع کر دیے گئے، قرآن کے مطالب ضائع کر دیے گئے، قرآن کے مقاصد ضائع کر دیے گئے. آیتیں یاد کر لی گئیں، مقاصد ضائع کر دیے گئے. بہرحال یہ اس لیے زبان پہ درد آ گیا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور خود بہت سے صحابہ کو روزانہ تعلیم فرماتے تھے 10 آیتیں. اور 10 آیتیں کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ آیتیں نہیں رٹا دیتے تھے، بلکہ ان کے اندر جو احکام ہیں، آداب ہیں، رموز ہیں، مطالب ہیں، اشارات ہیں، حسب ظرف جو طالب علم، جو صحابی جتنے مطالب کا متحمل ہوتا تھا اس کو اتنی باتیں تعلیم فرما دیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک مطالب تو جوں کہ توں محفوظ نہیں رہے، لیکن الفاظ ضائع نہیں ہوئے. یعنی متن قرآن، آیات الہیہ کا متن محفوظ رہا، محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ وعدہ حق الہی ہے، یہ وعدہ حق الہی ہے. اور کھلے ہوئے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ فرما لیا تھا کہ یہ کتاب محفوظ رہے گی، ہم اسے محفوظ رکھیں گے. تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اس کتاب کو مٹا نہیں سکیں. کوششیں کرتے ہیں، بیچ میں شبہات پیدا ہوئے تھے، کسی نے کوشش کی کچھ آیتیں کم کر کے ایک ایوریج ایڈیشن نیا اپنے مطلب کا شائع کر دیا قرآن کا. یہ تحریف نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن ضائع ہو گیا. قرآن محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. تحریف کرنے والا رسوا ہوا اور رسوا ہوتا رہے گا. بہرحال یہ مطالب تو میں نے اس نقطۂ نظر سے کہہ دیے کہ پورے قرآن مجید میں ہر سورے کے الفاظ، حروف، حرکات، یعنی کتنی مرتبہ قرآن مجید میں زبر آیا ہے فتحہ، کتنی مرتبہ قرآن مجید میں زیر آیا ہے کسرہ، کتنی مرتبہ قرآن مجید میں ضمہ آیا ہے، کتنے مقامات پر قرآن مجید میں سکون ہے. ان تمام چیزوں کا کو گن کر محفوظ رکھا ہے لوگوں نے. اس زمانے میں جب گننے کے لیے یہ کمپیوٹرز اور کیلکولیٹرز نہیں ہوا کرتے تھے، یہ مشینیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اس زمانے میں لوگوں نے حرف پلکوں پہ اٹھا کے رکھا ہے اور دلوں میں محفوظ رکھا ہے قرآن مجید کا. تو سورہ مبارکہ شمس میں 240 حرف ہیں اور 15 یا 16 آیتیں، کل 54 الفاظ ہیں، لیکن یہ 54 ورڈز، کیا قیامت کے الفاظ ہیں. میں اشارات کروں گا، پورا بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر ٹھہر کر ایک تمہید ضروری ہے. اور وہ کیا؟ کچھ کلام ہوتا ہے جو یک جہت سطحی سپاٹ کلام ہوتا ہے. اسے آپ یوں سمجھیں کہ آپ جس ورلڈ میں رہ رہے ہیں اس کا سب سے کلاسیکل اور سب سے متداول اور عام فہم اور عوامی جیومیٹریکل کانسیپٹ کیا ہے؟ 3 ڈائمینشنل ہے، ٹھیک ہے نا؟ سطح، عرض، طول، عمق ہیں. ٹائم ایک 4تھ ڈائمینشن ہے، وہ ایک بات الگ ہے، وہ اس وقت قابل ذکر ہے بھی نہیں بھی ہے. جب ایک خط ہوتا ہے، ایک لائن، تو بس وہ ایک لائن ہے، اس کے اندر کوئی اور ڈائمینشن نہیں ہے. لیکن جہاں اس میں دوسرا خط جوڑ دیا آپ نے کسی دوسری سمت میں، دوسرے ڈائریکشن میں، تو ایک اور ڈائمینشن پیدا ہو. اور جب تیسرا آپ نے جوڑ دیا تو اب اس کے ڈائمینشنز 3 نہیں رہ گئے بظاہر. اب آپ سیکشنز کرتے چلے جائیں تو کتنی تہیں بن جائیں گی؟
آئیے چلتے ہیں کسی دریا میں اترتے ہیں، سمندر میں اتریے. سمندر بھی ویسے تو 3 ڈائمینشنل ہے نا. سمندر کی بالکل اوپری سطح پر پانی کے قطرے ہیں، اس اوپری سطح کے بالکل نیچے پھر پانی کے قطرے ہیں، اس کے نیچے پھر پانی کے قطرے ہیں، اس کے نیچے پھر پانی کے قطرے ہیں، اس کے نیچے سمندر کی تہ تک کتنی لیئرز ہیں ان قطرات کی، ہیں یا نہیں؟ کچھ ویژولائز ہو رہا ہے؟ اچھا سمندر سے نکل آئیے، نصف النہار کے وقت روز روشن میں سورج کے نیچے کھڑے ہو جائیے. سورج کی شعاؤں کا ایک سرا آپ کے جسم پر ہے، آپ کے لباس پر ہے، اور شعاؤں کا ایک سرا جرم شمس سے جڑا ہوا ہے، سورج سے جڑا ہوا ہے. اور اس پورے درمیان میں آپ اسے فوٹونز کہیے، کچھ بھی کہیے، کوئی بھی ٹرمینالوجی استعمال کہیے، ذرات نور یا امواج نور موجود ہیں. تہبت ہے، تہبت ہے، تہبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ انسان کا کلام عام طور پر ایک خط میں ہوتا ہے. ایک لائن کا مطلب بس ایک ہی لائن کا مطلب ہوتا ہے. میں اس بچے سے کہوں بیٹا پانی لا کے دے دیجیے، اس کے معنی بس اتنے یہ پانی لا کے دے دیجیے، اور کوئی اس میں گہرائی نہیں. قرآن مجید کی عبارتیں سورج کی کرنوں کی طرح یا سمندر کے مواج پانی کے قطروں کی طرح، اس میں تہ در تہ، تہ در تہ در تہ در تہ مطالب ہیں، معانی ہیں. یہ ذہن میں ہمیشہ رہے محفوظ. اچھا یہ بات میں اس طرح سے کہہ تو چکا ہوں شاید پہلے بھی، لیکن ایک بات اور وضاحت کروں فنی لحاظ سے، تاکہ نحوی، صرفی، بلاغی قواعد جو طلبہ جو محققین ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں یادگار رہ جائیں گی. عام طور پر یہ تعبیر بہت عام ہے کہ فلاں شاعر کا، فلاں ادیب کا کلام بہت تہدار ہوتا ہے. حقیقتاً وہ تہدار ہے یا نہیں، اس کے پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ کوئی کچھ قواعد مرتب کیے گئے اس کے لیے؟ میرا خیال ہے نہیں. جو کچھ علوم بلاغت کی کتابوں میں ہے وہ ابھی بہت ناقص ہے، بہت ناقص ہے. کم از کم قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے یہ 1400-1500 برس کے عرصے میں جتنی کتابیں بلاغت کی لکھی گئی ہیں، علوم بلاغت کی، یہ سب بہت ناقص ہیں. یہ سب قرآن کی ایک سطح کو سمجھنے کے لیے ہیں، اور اس کے نیچے جو گہرائیاں ہیں وہ کتابیں بیکار ہو جاتی ہیں. اچھا میں اب یہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ عرض کر لوں. کسی کلام میں کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے بر بنائے حقیقت، حقیقت لغویہ کے طور پر. یعنی کہیں کسی جملے میں ہم کہیں سورج نکلا ہوا ہے، تو یہاں سورج سے مراد بس یہ سورج ہے. لفظ سورج کے جو حقیقی معنی ہے وہی مراد ہے. یعنی یہاں سورج حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے. اس سے جو جڑے ہوئے اور جملے میں کہوں، تمام جملوں میں اس پہلے لفظ میں جو بر بنائے حقیقت ہے وہ حقیقت کا رشتہ قائم رہے، تو اس کا مطلب ہے کلام منظم ہے. اگر اسی کلام میں تہداری ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب اس کا کوئی مجازی پہلو ہے. تو جس وقت ہم لفظ سورج یا شمس کے مجازی معنی کوئی مقرر کر کے اور پھر پورے کلام پہ نظر ڈالیں تو اس کے لحاظ سے بھی پورا کلام بامعنی رہے، کہیں وہ نظام معطل یا باطل نہ ہو جائے، خلل نہ آ جائے، تب اس کے معنی ہے کہ یہ کلام تہدار ہے، ورنہ کلام تہدار نہیں ہوگا. اور اگر مجاز کی کئی سطحیں ہیں، استعارے کی کئی سطحیں ہیں، تو ہر سطح پر پورا کلام مفہوم کے لحاظ سے اور منطوق کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے معنی خیز ہو، درست ہو، صحیح ہو، کہیں اس نظام معنی میں خلل نہ آ رہا ہو، درار نہ پڑ رہی ہو کہیں پر، تب کہتے ہیں کہ یہ کلام تہدار ہے.
قرآن مجید میں یہ شان موجود ہے۔ جہاں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی کلمہ بربنائے حقیقت استعمال کیا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے جو عبارتیں ہیں، جو آیتیں ہیں، وہ سب منسجم اور منظم ہیں، کہیں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی فطور نہیں ہے۔ اور اگر وہاں مجازی معنی رکھیں گے آپ، وہ مجازی معانی جو حقیقی معانی سے منسجم ہوں، جو مقاصد دین، مقاصد شریعت سے ہم آہنگ ہوں۔ حسب دل خواہ نہیں ہے کہ جو آپ کا دل چاہے مجازی معنی تصور کر لیں یا فرض کر لیں۔ وہ مجازی معانی جو حقائق دین سے مرتبط و متعلق ہیں، حقائق حیات سے مرتبط و متعلق ہیں، لیکن حقائق دین اور حقائق وحی اور مقاصد وحی سے ہم آہنگ ہیں، وہ معانی اگر وہ رکھے جائیں تو بھی پورا کلام منسجم ہو۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ اشارے کرنے ہیں نا مجھے صرف۔ سورہ مبارکہ شمس کی تفسیر غور کیجئے۔ اگر ایک عام آدمی، لے مین، جو عربی زبان جانتا ہے، اس کے سامنے سورہ شمس پڑھا جائے تو بھی پورا سورہ انتہائی بلیغ اور بامانی اور پر تاثیر ہے۔ ہر لفظ کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کیجئے۔ شمس سے مراد یہ سورج ہے، یہ جرم سماوی، یہ کرۂ ناری، یہ آگ کا گولا جو پوری دنیا میں گرمی، حرارت اور روشنی بکھیر رہا ہے، پوری کائنات میں، اپنی گیلیکسی میں، اس اپنے نظام شمسی میں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی بکھری ہوئی یا پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم، یا سورج کی قسم اور اس کی اس روشنی کی قسم جو چیزوں کو روشن کر دیتی ہے۔ دیکھیے اب یہ ترجمے الگ الگ ہیں، لیکن تینوں ترجموں میں فرق محسوس ہوگا۔ ایک ترجمہ یہ کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، دوسرا ترجمہ سورج کی قسم اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم، تیسرا ترجمہ سورج کی قسم اور اس کی پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم، چوتھا ترجمہ سورج کی قسم اور اس کی اس روشنی کی قسم جو چیزوں کو قابل دید بنا دیتی ہے۔ اور خدا کی قسم، جو لوگ عربی زبان اور ڈکشنری کا ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان میں سے چار میں سے ایک بھی ترجمے کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، چاروں ترجمے درست ہیں، مگر چاروں ترجموں میں معنی کا کتنا فرق پیدا ہو رہا ہے۔ اور ادبی لحاظ سے تجزیہ کیجئے کہ جو معنی کی تصویر بنتی ہے ذہن میں، تو ایک تصویر ہوتی ہے جو جامد ہوتی ہے، ساکت ہوتی ہے، ٹھہری ہوئی، ایک تصویر وہ ہوتی ہے جو متحرک تصویر ہوتی ہے۔ تو جب میں کہوں گا سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، تو یہ ایک تصویر بنے گی معنی کی، لیکن جامد، ساکت، اسٹل۔ اور اگر میں کہوں سورج کی قسم اور اس کی پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم، اب یہ تصویر متحرک تصویر ہے۔ اب یہ جو تصویر ہے، یہ اس میں حرکت پائی جاتی ہے تصویر میں۔ اور جب میں کہوں گا کہ سورج کی قسم اور اس کی اس روشنی کی قسم جو چیزوں کو روشن کرنے والی ہے، بے پناہ حرکت ہے اس میں، پھر اس حرکت کو آپ، اس کے اتنی موجیں ہیں جس کا احاطہ ذہن نہیں کر سکتا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ صرف حقیقت کی بنا پر ہے، یعنی جو لغوی حقیقت ہے اس بنا پر، اور پھر اس کے بعد والی آیتیں سب اس کی تابع ہوں گی۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم، چاند بھی یہی چاند، یہ کرہ خاکی یا حجری، یہ پتھر کا گولا، لیکن اس کی قسم صرف نہیں کھائی گئی ہے، اس کی قسم شرط کے ساتھ کھائی گئی ہے۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ اس چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ کیا بلاغت ہے!
چاند کی قیمت ہی تب ہوگی جب وہ سورج کے تابع فرمان ہو۔ اب یہ سورج کے پیچھے پیچھے چلنے کیا معنی ہے؟ یعنی سورج سے روشنی لے کر زمین تک پہنچائے، کائنات میں پہنچائے، یا سورج کے بعد طلوع ہو۔ اب اس میں پہلو ہیں، جیسے پہلے آیت کے ترجمے میں پہلو تھے، یہ حقیقت کے معنی میں۔ تو سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد طلوع ہو۔ ظاہر ہے کہ رات میں سورج جب ڈوب جاتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے، اس کی قسم کھائی گئی۔ معانی منسجم ہیں، ہر آدمی کھیت میں محنت مزدوری کرنے والا مزدور بھی ان معانی سے محظوظ ہو سکتا ہے، لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ وہ مفکرین جو کتب خانوں میں بیٹھ کر سوچتے ہیں اور ہر چیز کو کتابوں میں دیکھتے ہیں، وہ اتنا محظوظ نہیں ہو سکتے جتنا وہ مزدور جو صاف فطرت اور پاک ذہن و ضمیر رکھتا ہے اور کھیتوں میں کام کرتا ہے، وہ براہ راست سورج کی روشنی اور چاندنی سے رشتہ رکھتا ہے، وہ محظوظ ہوگا، اس سے وہ لذت حاصل کرے گا ان آیتوں کی بھی۔ اور جب قسم کے انداز میں یہ بات پیش کی جائے گی، اسلوب قسم وہ اسلوب ہے جو انسان کے دل و دماغ کو لفظوں سے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کسی شخص کا گریبان پکڑ لیں، بازو پکڑ لیں اور پکڑ کے جھنجھوڑے کہ تم سمجھنے کی کیوں نہیں کوشش کر رہے ہو، تم جانتے ہو اس بات کو، مان کیوں نہیں رہے ہو، تمہارے دل دماغ میں یہ بات موجود ہے، تم اعتراف کیوں نہیں کر رہے ہو۔ ایک یہ کہ نہیں، آپ نے ہاتھ پیر کا استعمال نہیں کیا، لفظ قسم استعمال کی۔ یہ قسم جو ہے انسان کے دل اور دماغ دونوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ اسلوب قسم کا فائدہ قرآن مجید میں۔ تو قسمیں کھائیں اللہ نے، اور یہ قسم جب ایک آپ عام سمجھدار انسان، عاقل انسان کے سامنے قسم کھائیں گے، کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورج کی قسم ہے، اس کی روشنی کی قسم ہے، اس چاند کی قسم ہے، تو ایک عام آدمی بھی غور کرنے پر مجبور ہوگا اور پھر سوچے گا کہ یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں، ہمیں کیا بات بتانی جا رہی ہے۔ تو وہ بات جو مقسم علیہ ہے، جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے، اس کو سوچنے سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے پورے وجود کے ساتھ تیار ہو جائے گا۔ یہ ہے تاثیر سخن کا ظاہری پہلو۔ چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کی پیروی کرے، والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اس سورج کو اور تابناک بنائے، سورج کی کرنوں کو پھیلائے، خیانت نہ کرے، سمیٹے نہیں، پردہ نہ ڈالے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اس پر پردہ ڈال دے، دونوں کی قسم کھائی گئی۔ یہ سب ابھی سورج کے تعلق، سورج حقیقی معنی میں ہے، چاند حقیقی معنی میں ہے، چاند کی حرکت حقیقی معنی میں ہے، اور رات اور دن کا کام اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اس کی عظیم شان عمارت کی قسم، یا اس کے بنانے والے کی قسم۔ دو پہلو ہیں یہاں پر۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس کو پھیلانے والے کی قسم۔ ونفس وما سواها، اور اس نفس کی قسم، نفس انسانی۔ وما سواها میں بھی دو پہلو ہیں، ایک نفس کی قسم اور اس نفس کی عظیم الشان تشکیل اور ساخت کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم، اور دوسرے یہ کہ اس نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ یہاں پہ ما بمعنی من ہے، یہ سب اشارات ہیں۔ اچھا، یہ قسمیں کھانے کے بعد کہا کیا گیا؟ اب یہاں پر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہی بات جو آگے آئی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہر نفس کو نیکیوں اور بدیوں کا
شعور عطا کر دیا ہے، الہام فرما دیا ہے، القاء فرما دیا ہے۔ یہ بہت عظیم مقام غور و فکر ہے، بہت عظیم۔ یعنی ہر نفس انسانی فطری طور پر شعور خیر و شر رکھتا ہے، نیکی اور بدی کا شعور رکھتا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے اس نفس کو پاک کر کے پروان چڑھایا۔ اب یہ میں دونوں لفظیں استعمال کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے، اگر میں نہیں استعمال کروں گا تو وہ مطلب ادا نہیں ہوگا جو اس آیت میں ہے۔ عموماً لوگ صرف یہ، حالانکہ ایک معنی کہنے سے بدلالت التزامیہ دوسرے معنی بھی ثابت ہی ہو جاتے ہیں، لیکن کہہ دینا بہتر ہے۔ تزکیے کے معنی صرف یہ سمجھے جاتے ہیں تقوی اختیار کرو، صفائی کرو، صفائی صفائی صفائی، تو اس سے کبھی کبھی بات محدود ہو جاتی ہے۔ صفائی کس لیے کرو؟ صفائی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی درخت جب آپ بوتے ہیں تو اس کی جڑوں کو اور اس کے تنے کو، شاخوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ اضافی جو خس و خاشاک، اضافی چیزیں، گھاس اگاتی ہے اور زائد شاخیں نکل آتی ہیں، انہیں کترتے رہتے ہیں، تو اس طرح وہ شجر پروان چڑھتا ہے۔ اگر یہ کام نہ کریں تو پروان نہیں چڑھے گا۔ نفس انسانی کو اسی طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ وہ پروان چڑھے۔ تو دراصل اور تزکیے کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں بھی نمو کے معنی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور فقرہ ہے کہ العلم یزکو، علم جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ تو نفس کو جس نے پروان چڑھایا پاکی کے ساتھ، اس نے فلاح پائی، اور جس نے اس نفس کو پامال کیا، وقد خاب من دساہا، جس نے پامال کیا وہ خائب و خاسر رہا، وہ ناکام رہا، نامراد رہا۔ ظاہری معانی پر بھی محمول کریں تو یہ اس میں بے پناہ تاثیر ہے، بے پناہ تاثیر ہے، اور ہر آدمی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہوتی ہے، چونکہ وہ سورج پہ نگاہ ڈالتا ہے، سورج کی روشنی پہ نگاہ ڈالتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، عالم فطرت کو دیکھتا ہے، عالم کون و فساد کو دیکھتا ہے، زمین تا آسمان ہر چیز کو دیکھتا ہے، پھر اپنے نفس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور پھر اللہ کی آواز کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وہ پاتا ہے کہ اس کے اندر شعور خیر و شر موجود ہے، اور وہ اس بات کی سچائی کو جانتا ہے اور تصدیق کرتا ہے کہ ہاں، اگر انسان سچ اور حق پر ہمیشہ گامزن رہے تو کامیاب ہوگا، اور اگر اس نفس کی آواز کو، ضمیر کی آواز کو جھٹلائے گا، فطرت کو جھٹلائے گا، تو ناکام ہوگا۔ یہ ایک رخ ہے۔ لیکن اگر لفظ شمس کو، جیسا کہ ہمارے عرفانی مکاتب، باطنی مکاتب، کہ یہاں شمس سے مراد شمس نبوت و رسالت ہے، شمس سے مراد ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس کی روشنی سے مراد کیا ہوگا؟ تو مراد شمس سے رسالت ہے، تو پھر پوری رسالت و نبوت و نور وحی، اور جو آپ کے ذریعے سے الہی علوم، دین کا علم، حقائق کا علم جو پھیلا، وہ ہوگی آپ کی روشنی۔ پھر جب آپ نے کسی کو اپنا جانشین بنایا جو آپ کے بعد طلوع کرے اور آپ کی روشنی کو دنیا میں باقی رکھے، جو نفس رسول ہو، علی امیر المؤمنین، تو یہ بمنزلہ قمر ہے۔ یہ قمر نفس رسول ہے، جنہوں نے حضور کے بعد اس دنیا میں آپ کی روشنی کو پھیلایا۔
دین کو باقی رکھا. اور پھر اسی طرح یہ پورا سلسلہ اسی طرح ہر آیت پھر آسمان کے معنی، زمین کے معنی، دن کے معنی، رات کے معنی، سب میں مجازی معنی پیدا ہوتے چلے جائیں گے، جس کی تفصیل عرفا نے اپنی جگہ لکھی ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ تنزیل سے تعویل تک، ظاہری معنی سے اس تعویلی و باطنی معنی تک، اگر مقاصد ثابتہ قرآنیہ جو مقاصد دین ہیں ان سے کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، تو آپ اس طرح کی تعویل کو رد نہیں کر سکتے ہیں. تیسری جہت بھی ہے. تیسری جہت یہ ہے کہ شمس سے مراد روح ہے، قمر سے مراد دل ہے، قلب. یہ بھی ایک مسلک ہے، اور اس مسلک کے تحت صرف اشارات کر رہا ہوں میں، عنوان ہی اس سلسلے کا اشارات ہے. تمام آیات میں پھر دن سے کیا مراد ہے، رات سے کیا مراد ہے، زمین سے کیا مراد ہے، آسمان سے کیا مراد ہے، سب اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے معانی معین کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، اور پیغام الہی پھر بھی اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے. مقصد قرآن ضائع نہیں ہوتا. تفسیر کے مقام میں وہ تمام مقامات باطل ہیں، وہ تمام کوششیں باطل ہیں جہاں کسی انسان کی ذاتی خواہشوں کے مطابق تفسیر کی جائے، یا کسی سیاسی اور کسی اور نقطہ نظر سے تفسیر کی جائے. لیکن اگر مقاصد الہیہ کے تحت ہی تفسیر کی کوشش ہو رہی ہے، تفہیم کی کوشش ہو رہی ہے، مراد حق سبحانہ و تعالیٰ کی تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یہ تمام کوششیں مستحسن ہیں اور انہیں تفسیر بالرائے کے ضمن میں نہیں لایا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم یہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور اس سورے کو ایک دن اور، یعنی کل کی گفتگو میں بھی ہم اسی سورے پر گفتگو کریں گے، اور 2 دنوں میں اس پورے سورے کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج اس سے زیادہ آواز اور طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. لیکن جتنا کچھ میں نے عرض کیا، پورے سورے پر نظر ڈالنے کے لیے یہ زاویے کافی ہوں گے، یہ زاویے کافی ہوں گے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سورج کی بھی قدردانی کریں، اپنی روح کی بھی قدردانی کریں، اور شمس نبوت و رسالت اور قمر ولایت کی بھی قدردانی کا حق ادا کریں، اور اللہ کے سچے موحد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی، مولا غدیر کے سچے موالی، اور دین حق پر گامزن ہونے والے اللہ کے سچے بندے بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.